ہم سب جس جہان میں رہتے ہیں، بھاگتی دوڑتی دنیا میں طرح طرح کے انسان دیکھتے ہیں۔ انسان کس کیفیت سے گزرتے ہیں، ان کے مزاج کیسے خاص صورتحال اختیار کرتے ہیں، کتنا اثر ہے اس گھر کا، اس تعلیمی ادارے کا اور اس ماحول کا جس میں انسان رہتا ہے۔ انسان اطمینان کی حالت میں نہیں رہتے۔ انسان جس تکلیف کو، جس دکھ کو برداشت کرتے ہیں، اس کا اظہار بے صبری اور لوگوں کی جانب سے غصے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے اب انسان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایسا لگتا ہے انسانی جان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، انسان قابل احترام نہیں رہا، انسان کا دشمن ہو گیا۔ ایسے میں یہ جاننا کس قدر ضروری ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ کیا اس کا فیصلہ انسان کریں گے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو لاکھوں کروڑوں اربوں فیصلے آئیں گے، اس میں سے کس کا انتخاب کر پائیں گے؟ کیوں نہ اس سے پوچھیں جو انسانوں کا خالق ہے، جس نے انسانوں کو تخلیق کیا، کہ وہ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ اس کی کتاب کو جس وقت ہم اوپن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پہلی چیز جو انسان سے مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر کام کا آغاز کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے۔ ہم جتنی بھی صفات کا جائزہ لیں، بنیادی طور پر یہ ایک خاص مزاج ہے۔ انسانوں کے دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں، یوں تو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے سورہ اللیل میں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا اور وہ ڈرا اور اس نے بھلائی کو سچ مانا تو ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اور بھلائی کو جھٹلایا تو اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین خصوصیات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور تین ناپسند۔ اب دیکھیے گا آیت کا پہلا حصہ ہے جس نے دیا، یہ پہلی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں انسان کے مقابلے میں انسان دینے والا بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دوسری خصوصیت ہے اور وہ ڈرا، اس نے تقوی اختیار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اس کی ذات سے ڈرے۔ اور تیسری خصوصیت ہے اس نے بھلائی کو سچ مانا، یعنی جب بھی اس کے سامنے حق آئے، حق کے مقابلے میں وہ اعتراف کرنے والا بنے۔ یہ تین خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ ان تین خصوصیات کی وجہ سے ایک خاص قسم کا مزاج بنتا ہے، اور دوسری بھی تین ہی خصوصیات ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، یعنی انسان کے مقابلے میں وہ روکنے والا بن گیا۔ اور دوسری خصوصیت ہے وَاسْتَغْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بے نیاز بنا رہا، سرکشی اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، تیسری خصوصیت ہے اور بھلائی کو جھٹلایا، یعنی جب بھی اس کے سامنے حق آیا تو اس نے مان کر نہ دیا، حق کے مقابلے میں وہ نہ ماننے والا ہو گیا۔ یہ تین خصوصیات ہیں
جو بدی کا مزاج پیدا کرتی ہیں، یعنی ایسے انسان کے اندر توازن نہیں ہوتی، سرکشی آتی ہے، کسی کو حق دینے کی بجائے حق تلفی آتی ہے، عدل کی بجائے ظلم آتا ہے، اعتراف کی بجائے انکار آتا ہے، وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جہاں تک پہلی 3 خصوصیات کا تعلق ہے، یہ رب سے محبت والی نفسیات پیدا کرتی ہیں۔ ایسا انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسی شخصیت بن جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب بھی اس کا معاملہ کسی انسان سے ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے خیرخواہ اور نفع بخش بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اس کے سامنے آتا ہے تو وہ فوراً اس کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ احساس بندگی۔ جب حق اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کھلے دل سے قبول کرتا ہے، یوں وہ زندگی کے راستوں پر چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ میں 2 طرح کے مزاج جو میں نے آپ کے سامنے رکھے انہی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ کوئی سرکش ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی مائنڈ سیٹنگ سے چلتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رویوں سے دراصل متعین ہوتی ہیں۔ اب فرض کریں کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے، دینے کا عمل کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کوئی دیالو کیسے بن جاتا ہے؟ سخی کیسے بن جاتا ہے؟ بے سوچے سمجھے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیجئے۔ آٹومیشن نہیں ہے، یہ سوچا سمجھا رویہ ہے۔ دیتا وہ ہے جس کا داتا سے تعلق ہوتا ہے، یعنی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ جو رب سے محبت کرتا ہے وہ دیتا بھی ہے، تقوی بھی اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ بھلائی کو سچ مانتا ہے۔ اب آپ دیکھیے پیچھے کیا ہے؟ بھلائی کو سچ ماننا۔ اور اب دیکھیں کہ جو سرکشی والا مزاج ہے، دراصل اس میں مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوتا ہے؟ جب بھی کسی کے سامنے حق آئے تو وہ انکار کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور وہ بھلائی کو جھٹلاتا ہے۔ تو بات تو اللہ تعالیٰ کی مان لینے کی یا اس کی بات کو جھٹلا دینے کی ہے۔ جو رب کی نہیں مانتا نا، وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھیے، آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں ایسے انسان نظر آئیں گے جو بھلائی کو نہیں مانتے۔ ہاں، اچھا انسان وہ بنتا ہے، تواضع اختیار کرنے والا انسان وہ بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مان لیتا ہے، جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے گرد گھومتی ہے، جو خدا رخی زندگی اختیار کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی خدا رخی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔